جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہم سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سبق نمبر 12 کہ ہم قواعد جان لیتے ہیں کہ اس میں قواعد کون کون سے استعمال ہوں گے اور ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آئیے، یہ سبق کا جو موضوع ہے وہ ہے تنوین اور نون ساکن، یعنی نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ اس میں دو جو ہیں بیان کیے جائیں گے اور دو ہم سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، گنہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اخفاء نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء کر کے پڑھیں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ تو 15 حروف ہیں حروف اخفاء، حروف حلقی ہیں 6۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کریں گے، گنہ نہیں کریں گے۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے 15 حروف میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء کر کے پڑھیں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلے لفظ کے ہجے کرتے ہیں، اس کے پتہ چل جائے کہ ہجے کیسے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو رواں بھی پڑھیں گے۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من آجا، لام، دو، زیر لین، من آجا لین۔ دیکھیں ہم نے پڑھا من آجا لین، تو نون ساکن میں گنہ نہیں ہوا بلکہ ظاہر کیا ہے نون کو۔ آگیا میم، نون، زیر من، ہا، الف زبر ہا، من ہا، دال، دو زیر دن، من ہا دن۔ میم، نون، زیر من، عین، زبر آ، من آ، لام، زبر لا، من علا، قاف، دو زیر کن، من علا کن۔ میم، نون، زیر من، حا، زبر حا، من حا، کاف، یا، زیر کی، من حکیم۔ میم، دو زیر من حکیم۔ میم، نون، زیر من، غین، زبر غا، من غا، فا، واو، پیش فو، من غفو، را، دو زیر رن، من غفورن۔ میم، نون، زیر من، خا، واو، زبر خو، من خو، فا، دو زیر فن، من خوفن۔ تو ہم نے یہ جو الفاظ ابھی یہاں تک من خوفن تک پڑھے ہیں تو اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آنے کے الفاظ ہیں، مثالیں ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آ رہا ہے، پھر من ہادن نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے، پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد عین آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر من حکیم نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے، یعنی کہ حروف خلقی میں سے
یہاں پہ حروف آ رہے ہیں نون ساکن کے بعد، تو اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے نون ساکن ہو اور ان کے بعد حروف حلقی ہوں یا تنوین ہو ان کے بعد حروف حلقی ہوں تو ان کو میں اظہار کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ آئیے آگے اخفا کا پڑھتے ہیں کہ اخفا کا گناہ کیسے کریں گے، اور اخفا میں نون ساکن کے بعد جو اخفا کے حروف ہیں وہ آئیں گے تو ہی اخفا کریں گے۔ آگے ہے فا زبر فا، میم نون زبر من فمن، تا زبر تا فمن تا، با زیر بی فمن تابی، عین زبر ع فمن تابی ع۔ اب یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ غنہ اس وقت کریں گے جب وجہ غنہ موجود ہے۔ جیسے یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آئے گا، جب پڑھیں گے تو نون ساکن میں غنہ پڑھیں گے کریں گے۔ ہجے کرتے وقت جب صرف اور صرف نون ساکن پڑھیں گے، اس کے بعد والا لفظ جب تک نہیں پڑھیں گے غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے۔ فمن تابعہ، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثمر ثما، را زبر را، من ثمر، تا دو زیر تین، من ثمرتین۔ اسی طرح آگے من جوع، من دونکم، من ذہب فإن زللتم۔ تو یہاں پر غنہ ایسے کرنا ہے کہ جو نون کا مخرج ہے وہاں سے اپنی زبان کو تھوڑا سا موڑ کے پیچھے تالو کی جانب لے جائیں گے تو اخفا کا غنہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی کہ نون کے مخرج کے ساتھ زبان کو مکمل طور پہ نہیں لگانا، صرف مخرج سے تھوڑا سا ہٹا کے تالو کی جانب پیچھے کی جانب لگائیں گے تو یہاں پر اخفا کا غنہ ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اظہار میں نون کا مخرج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اور زبان نون کے مخرج کے ساتھ لگنی چاہیے، اور اخفا میں نون کے مخرج کے ساتھ زبان نہیں لگانی بلکہ تالو کی جانب تھوڑی سی رکھنی ہے تو وہاں پر اخفا ہو جائے گا۔ اور حروف حلقی اور حروف اخفا کو زبانی بھی یاد کر لیں کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ جائے تو اظہار کرنا ہے، اگر حروف اخفا میں سے آ جائے تو اخفا کرنا ہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب تک وجہ غنہ موجود نہیں ہوگی اس وقت تک غنہ نہیں کریں۔ ہجے کرتے وقت کچھ بچے یا بڑے پہلے ہی غنہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ میم نون زیر میں، تو یہ ہجے کرنے کا غلط طریقہ ہے۔ تو اس کے ہجے اسی طرح کرنا ہے جس طرح بتایا، میم نون زیر من، جب پڑھیں گے لال زبر را، من را، تو تب ہمارا ہجے کرنے کا طریقہ درست ہوگا۔ آئیے ان تینوں لائنوں کو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ من اجل، من ہاد، من حلق، من حکیم، من غفور، من خوف، فمن تبع، من ثمرة، من جوع، من دونکم، من ذہب فإن زللتم۔ تو ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ نئی ویڈیو اسی سبق کی دوبارہ پارٹ 2 میں لے کے آئیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔